اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ ظلم نہیں بھولے وہ شہادت نہیں بھولے، وہ ظلم نہیں بھولے وہ شہادت نہیں بھولے، معصوم فرشتوں کی عبادت نہیں بھولے۔ بارود کے شعلے وہ تڑپتے ہوئے بچے، بارود کے شعلے وہ تڑپتے ہوئے بچے، ہم لوگ ابھی تک وہ قیامت نہیں بھولے۔ جناب پرنسپل صاحب، معزز اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر تقریر کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے 16 دسمبر 2014 یعنی سانحہ پشاور۔ ہاں، یہی وہ دن، یہی وہ مہینہ، یہی وہ لمحے تھے جب فلک سے فرشتوں کو فرشتے لینے آئے تھے۔ 16 دسمبر 2014 کو ایک روشن صبح نمودار ہوئی، لیکن کسے معلوم تھا کہ یہ روشن دن تاریخ کے سیاہ دن میں تبدیل ہو جائے گا؟ جناب پرنسپل، یہ وہ دن تھا جب دہشت گردوں نے قوم کی مستقبل پر حملہ کیا۔ یہ وہ دن تھا جب سبز ہلالی پرچم معصوم بچوں کے خون سے سرخ ہو گیا۔ یہ وہ دن تھا جب ہم نے اس ارض پاک کے پھولوں کو مسلتے ہوئے دیکھا اور ماؤں کے گودوں کو اجڑتے ہوئے دیکھا۔ سنت فرعون ادا ہوئی اسلام کے نام پر، سنت فرعون ادا ہوئی اسلام کے نام پر، جنت بٹ رہی ہے یہاں بچوں کے قتل عام پر۔ 16 دسمبر 2014 کا وہ سر دن کسے یاد نہیں جب پھولوں کے شہر پشاور میں ایسی خونی داستان رقم کی گئی جو چھوٹے بڑے بزرگ سب کے ذہنوں میں نہ مٹنے والی نقوش چھوڑ گئی۔ آج بھی دل خون کے آنسو روتا ہے جب بھی دسمبر آتا ہے۔ پھر آسمان نے وہ منظر بھی دیکھا جب مائیں اپنے لخت جگر کے ٹکڑوں سے لپٹ کر رو رہی تھی، باپ اپنے گوشوں سے لپٹ کر داڑے مار رہے تھے اور بہنیں اپنی بھائیوں سے بات کرنے کو تڑپ رہی تھی۔ جناب پرنسپل، دہشت گردوں نے ہمارے ملک میں ماؤں کے ننھے لخت جگر چھین لیے۔ تاریخ میں دہشت گردی کے بہت بڑے بڑے واقعات گزرے ہیں، مگر 16 دسمبر 2014 کو ہونے والے سانحہ کو دیکھا جائے تو آنکھوں میں اس جیسا خطرناک اور دردناک واقعہ نظر نہیں آتا۔ جناب پرنسپل، 16 دسمبر کو خون کی ایسی ندیاں بہی جس کی چینٹیں ہر ماں کے دامن پر جا گری، جس کی چینٹوں سے آج تک ماؤں کے دامن بے نشان نہ ہوئے۔ آرمی پبلک اسکول کی دیواروں کے ساتھ مائیں دوڑتی پھر رہی تھی کہ شاید یہی دیوار شک ہو اور میرا لخت جگر نکل آئے اور مجھ سے آ کر لپٹ جائے۔ پتہ نہیں مجھے میرا لخت جگر ملے گا یا اس کا لاشا ملے گا۔ ان کافروں نے ان معصوم بچوں کو موت اس قدر قریب سے دکھائی کہ شاید ہی وہ اس خوف سے باہر آ سکیں گے۔ ان کے سامنے ان کے اساتذہ کو زندہ جلا دیا گیا اور ان کے دوستوں کو اس بے دردی سے مارا کہ کائنات کی ہر شے کانپ اٹھی۔ ان ماؤں پر کیا گزری ہوگی جنہوں نے رات جاگ کر ان کو بڑا کیا ہوگا؟ ان ماؤں پر کیا گزری ہوگی جنہوں نے ان کے آرمی آفیسرز بننے کے خواب دیکھے ہوں گے؟ جناب پرنسپل، ان ماؤں پر کیا گزری ہوگی جنہوں نے صبح اپنے بچوں کو لمبی عمر کی دعا دے کر گھر سے روانہ کیا ہوگا، مگر کچھ دیر بعد ہی بچے خون میں ڈوبے ہوئے تھے۔ مائیں دروازے پر تکتی رہ گئی، مائیں دروازے پر تکتی رہ گئی، بچے اسکول سے جنت چلے گئے۔ بکھرتے جوتے، بکھرتے قلم اور بکھری کتابیں اس بات کا ثبوت دیتی ہے کہ ان معصوموں نے اپنی جان بچانے کی کس حد تک کوشش کی ہوگی۔ ظالموں، کچھ تو فرق رہنے دو، ظالموں کچھ تو فرق رہنے دو قتل گاہوں میں اور درس گاہوں میں۔ جناب پرنسپل، دہشت گردوں نے ننھے فرشتوں پر گولیاں برسائی جنہوں نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہوگا کہ وہ کسی ایسے حملے کا نشانہ بنیں گے۔ وہ شہید بچے خاک میں نہیں بلکہ ہمارے دلوں میں دفن ہیں۔ وہ معصوم فرشتے مردہ نہیں بلکہ زندہ و جاوید ہیں۔ جناب پرنسپل، موت تو جسموں کو آتی ہے، دھڑکنوں کو نہیں۔ موت تو جسموں کو آتی ہے، جذبوں کو نہیں۔ موت تو دلوں کو آتی ہے، دھڑکنوں کو نہیں۔ وہ شہید آج بھی زندہ ہے، ہمارے دلوں میں، ہمارے خون میں، ہمارے حوصلوں میں اور ہماری فکر میں۔ یہ قوم ان شہیدوں کی ماں کو سلام پیش کرتی ہے جو اپنے بچوں کی شہادت پر فخر کرتے ہیں۔ جناب پرنسپل، اس سانحہ نے یہ ثابت کیا کہ اس قوم کا بچہ ضرورت پڑنے پر اپنی جان کی قربانی دینے کو تیار ہے۔ یہ دن، آج کا دن افسوس کا مقام نہیں، یہ دن تو ہمارے ننھے منھے
شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے۔ میں ان اشعار کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ محبت کے سبھی جذبے تمہارے نام کرتی ہوں، محبت کے سبھی جذبے تمہارے نام کرتی ہوں، وفا کے دل نشی قصے تمہارے نام کرتی ہوں۔ سجایا ہے جسے میں نے محبت کے گلابوں سے، سجایا ہے جسے میں نے محبت کے گلابوں سے، تر و تازہ وہ گلدستے تمہارے نام کرتی ہوں۔ کہا گل نے عقیدت سے وطن کی چوم کر مٹی، کہا گل نے عقیدت سے وطن کی چوم کر مٹی، میں اپنے چاند سے بیٹے تمہارے نام کرتی ہوں۔ والسلام۔